پیارے بچے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے ہی ہوں گے۔ تو پیارے بچے پہلا سوال کیا کہہ رہی ہے؟ عیدگاہ ذیل میں کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، اس میں ظرف۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، اس میں آلہ۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ گلی کا مترادف لفظ ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، کوچہ۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ لوہا کا مترادف لفظ ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ چڑھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، چڑھائی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ بیلنا سے اس میں آلہ ہوگا، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، بیلن۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ کرنا سے اس میں آلہ کیا ہوگا؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، کرنی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں اس میں اشارہ چنیے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ احمد بازار گیا اس جملہ میں فاعل ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، احمد۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ جمال کا مترادف کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، حسن۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ حسن کی ضد کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، خطا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ علم کی ضد بتائے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، جہل۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ درج ذیل میں اس میں آلہ کون ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، کفِ گیر۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ دانت کھٹے کرنا محاورے کا معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، ہرا دینا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں اس میں صفت چنیے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ نبی کی جمع ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، انبیاء۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ وہ اسم معروفہ جس سے کسی اسم کی ظرف اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، اسم اشارہ۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، شعر و شاعری کی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ایک تیر سے دو شکار کا معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، ایک ساتھ دو کام کرنا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں محارہ کی مثال ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، آبے آبے ہونا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ پانی پانی ہونا محارے کا کیا معنی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، شرمندہ ہونا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، صفت موصوف۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ 9 2 11 ہونا کا مطلب ہوتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، بھاگ جانا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اعراب کا لفظی معنی ہے، تو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، گھوڑا دوڑ۔ اعراب کا لفظی معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، گھوڑا دوڑانا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ آنکھ کا تارا ہونا محارے کا معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی،
بہت پیارا ہونا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ مشک کا معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، ایک خوشبودار چیز۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ یہ کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ضرب مثال۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، صفت موصوف۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ 4 دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ضرب مثال کا معنی ہے۔ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، چند دنوں کا آرام۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ پانی پھلنا محرے کا کیا معنی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، ضائع ہونا۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ آم کے آم، کھٹیلوں کے دام کس کی مثال ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، ضرب مثال۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ دیہاتی صفت ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، صفت نسبتی۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اگلے سوال کی اور دوسرا بھی دھیان نہ اپنا ویڈیو۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اگلے سوال۔ احمد لایا گیا، اس جملہ میں لایا گیا کس فعل کی مثال ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، فعل مجہول۔ تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں فعل ماضی کی مثال ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، وہ آیا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ خون میں واؤ کیسی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، واؤ معروف۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ہندوستانی صفت کی کون سی قسم ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، صفت نسبتی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ تیز، لمبا، ایماندار، غیر وغیرہ صفت کی کس قسم کی مثال ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، صفت ذاتی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ویسے الفاظ جن میں اعراب کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، ہم جنس الفاظ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ویسے الفاظ جو سننے میں یکساں ہوں لیکن معنی کا فرق پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ہمسوٹ الفاظ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اب تب ہونا محرے کا معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، مرنے کے قریب ہونا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ دال میں کالا ہونا محرے کا مطلب ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، شک و شبہ ہونا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ آگ کا مول ہونا محرے کا معنی ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، مہنگا ہونا۔ درس و تدریس سے متعلق معروضی سوالات۔ تو پیارے بچے بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس کا یہ سب سوالات آپ سبھی کو پوچھے جائیں گے، تو ویڈیو میں بنے رہیے۔ جماعت میں استاد و طالبہ کو مختلف حرکات و سکونات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی سناتا ہے۔ پوری کہانی سنانے کے بعد کچھ طالبہ سے کہتا ہے کہ وہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کرے۔ ایسا کر کے استاد کیا جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، بولنے کی صلاحیت۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ پڑھنے میں دشواری کیا کہلاتی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، ڈسلیکس۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ زبان کی کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاد کو چاہیے کہ، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے،
طالبہ سے خوش خط لکھنے کے لیے کہے۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ایک بچہ بنیادی طور پر مادری زبان سیکھتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، سن کر۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ زبان سیکھنے کے لیے درج ذیل میں سے کون سب سے اہم ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، تدریسی آموزشی مواد۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ڈسلیکسیا کس سے متعلق ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، پڑھنے میں دشواری۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ متن پڑھنے میں سب سے زیادہ کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ زبان کی غیر رسمی ماجوسی میں کون شامل ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، گھر کا ماحول۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ طلبہ سے پڑھی ہوئی کہانی کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہنے سے استاد کو کیا جانچنے میں مدد ملتی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، سمجھ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ ابتدائی درجات میں بچوں کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، کیونکہ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، فطری ماحول بیدار کرنے کے لیے۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ غیر ضابطی تعلیم ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، خاندان کے ذریعہ حاصل ہونے والی تعلیم۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں تعلیم کے مقاصد میں سے ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا ایک تعلیم کی ایجنسی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ موجودہ دور میں کس طرح کی تعلیم زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، تلف مرکور تعلیم۔ آنسر ہو جائے گی سی، کر کے سیکھنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا طریقہ سیکھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، کر کے سیکھنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں شمسی و بصری اشاریہ کی نشاندہی کیجیے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا طریقہ سیکھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، کر کے سیکھنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون زبان کی مہارتوں میں شامل ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ کسی بچے کی تعلیمی ترقی روز بروز کم ہونے کا ذیل میں کون سا سبب ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، بچہ پڑھنے میں توجہ نہیں دیتا ہے۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ معاون تدریسی اشاریہ میں ذیل میں کس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، چھڑی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ آپ استاد بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، درس تدریس میں آپ کی دلچسپی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ایک اچھا استاد وہی ہو سکتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، بچوں میں تعلیمی دلچسپی پیدا کرنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں تعلیم کس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ضابطی تعلیم ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، اسکول کالج میں دی جانے والی تعلیم۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔
منصوبہ سبق کی خصوصیت، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ منصوبہ سبق کی خصوصیات ہیں، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ فیڈ بیک ہوتا ہے تاکہ، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، آموزگار اپنی آموزش کو بہتر بنا سکے، تو پیارے بچے اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ 10ویں جماعت کا ایک استاد مخصوص آوازوں کو صحیح سے نکالنے پر زور دے رہا ہے، اس طرح وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، درستگی کو۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ پڑھنے کے دوران سب سے اہم ہوتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، متن کے معنی کو سمجھنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ تخلیقی مہارتیں ہیں، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، بولنا اور لکھنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ استاد کسی لفظ کے سہارے کے بغیر اپنے طالبہ سے مخاطب ہے، اس میں وہ استعمال کرتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، غیر لفظی ترسیل کا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ایک استاد کو جانچ کے دوران درج ذیل میں سے کس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، ایک بچے کی پیش رفت کا اس کی آموزش کی سابقہ سطح سے تقابل کو۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ اسکول میں پہلی زبان کے طور پر کس کو پڑھایا جانا چاہیے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، مادری یا علاقائی زبان کو۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ موجودہ دور میں تعلیم ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، طفل مرکوز۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ استضاء کے ذریعہ کیا جاتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ سیکھنے سکھانے کے عمل میں متحرک ہوتے ہیں، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، معلم اور متعلم دونوں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ موجودہ نظام تعلیم کا محاسبہ کسے کیا جا سکتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، متعلم نے کیا سیکھا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ درجہ میں معلم کی آواز ہونی چاہیے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، اوسط درجہ کی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ان میں سے کون اشاروں کی زبان نہیں ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے، آواز دینا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ مندرجہ ذیل میں سے فن تدریس کا حصہ ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ درجہ میں مسئلہ پیدا کرنے والے بچے ذیل میں کون ہیں، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ پرانے زمانے میں تعلیم میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، بچوں کو سبق رٹانے پر ہوتا ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں سمعی و بصری اشیاء ہیں، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ زبان کو صحیح ادا کرنے میں کس کا اہم کردار ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، زبان کا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا تعلیم کا مقصد نہیں ہے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔
پڑھنے پڑھانے کے دوران کس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی، طالبہ کو۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، بچے کا سماجی ترقی متاثر ہوتا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، درجہ میں کسی طالبہ علم کے ذریعہ کیے جانے والے خراب عمل کے لیے اسے، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی، طالبہ علم کے خراب عمل کرنے کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، تعلیمی نفسیات کے مطالعہ اساتذہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ، تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی، اس کی مدد سے وہ اپنے درجہ کو اور زیادہ پر کشش اور مؤثر بنا سکتا ہے۔